دنیا 4 قسم کے آدمیوں کے لیے، یعنی دنیا میں 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، دنیا میں 4 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، وہ بندہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور علم بھی دیا ہے۔ ایک وہ کیٹیگری لوگوں کی جن کے پاس مال بھی ہے اور علم بھی ہے، بس وہ اس مال کے صرف اور استعمال میں اللہ سے ڈرتے ہیں، اس مال کے استعمال میں اللہ سے ڈرتے ہیں، اور اس میں جو عمل وہ کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، یعنی مال کا استعمال وہ کس کے مطابق کرتے ہیں؟ اللہ کی رضا کے مطابق۔ بس ایسا بندہ سب سے افضل اور اعلیٰ مرتبے پر فائز ہے، جس کو 2 نعمتیں ملی، مال بھی ملا، علم بھی ملا۔ اب وہ مال کو علم کے مطابق استعمال کر رہا ہے، خاص طور پر صلہ رحمی کرتا ہے اور اللہ کی پسند کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، فرمایا یہ ہائیسٹ رینک میں ہے۔ دوسرا وہ بندہ جس کو اللہ نے علم تو عطا فرمایا لیکن مال نہیں دیا، بہت سمجھدار ہے لیکن مال نہیں ہے اس کے ہاتھ میں، لیکن اس کی نیت بہت سچی ہے، صادق النیت ہے، سچا پکا ارادہ ہے اس کے اندر۔ کس بات کا؟ وہ اپنے دل اور زبان سے کہتا ہے کہ اگر مجھے مال مل جائے تو میں بھی اس مال کو فلاں شخص کی طرح اچھے کاموں میں لگاؤں گا، یعنی پہلے شخص کو کاپی کرتا ہے جس کے پاس علم اور مال ہے۔ فرمایا فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، ان دونوں کا اجر برابر ہے، یعنی ایک وہ جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ مال خرچ کر رہا ہے اچھی نیت کے ساتھ اچھی جگہ پر، اور دوسرے کے پاس مال ہے کوئی نہیں، وہ صرف اچھی نیت رکھتا ہے، لیکن اجر میں یہ دونوں برابر ہیں۔ اب دوسرا تو صرف نیت رکھے ہوئے ہے، کیا تو اس نے کچھ بھی نہیں، لیکن چونکہ اس کی نیت بہت سچی ہے، کھری ہے، خالص ہے، اللہ کو اس کے جذبے اور تڑپ کا پتہ ہے، لہٰذا صرف اس کے جذبے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اجر میں پہلے شخص کے برابر لا کھڑا کریں گے۔ یہ ہے انما الاعمال بالنیات یا انما یبعث الناس علی نیاتہم۔ قیامت کے دن اگر عمل بہت زیادہ نہیں بھی ہیں لیکن آپ دل کے اچھے ہیں، آپ نیت کے سچے ہیں، تو آپ کو بھی مقربین میں جگہ مل سکتی ہے، کیونکہ آپ کے پاس وہ اسباب اور صلاحیتیں اور وسائل اور وہ سب کچھ تھا نہیں جس سے آپ بہت اچھے اچھے کام کر سکتے، لیکن آپ کے اندر جذبہ بہت تھا، تو تھوڑے سے کام بھی آپ کے لیے بہت بڑے ہو گئے۔ پھر ایک وہ شخص ہے جس کو اللہ نے مال تو دیا ہے مگر علم نہیں دیا، مال ہے علم کوئی نہیں، کچھ پتہ نہیں کہاں خرچ کرنا چاہیے کہاں نہیں، بس وہ نادانی کے ساتھ خدا سے بے خوف ہو کر مال کو اندھا دھند غلط راہوں پہ خرچ کرتا ہے اور اس کے ذریعے صلہ رحمی نہیں کرتا، اور جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں نہیں کرتا۔ یہ لوگ سب سے برے مقام پر ہیں، یعنی اللہ کے نزدیک بدترین ہیں، کہ جن کو اللہ نے اتنا کچھ دیا لیکن وہ اس کو ضائع کر رہے ہیں۔ ایسا مالدار انسان اللہ کے ناپسندیدہ بندوں میں سے ہے۔ اور چوتھا وہ شخص ہے جس کو اللہ نے نہ مال دیا ہے نہ علم دیا ہے، محروم دونوں طرح سے، لیکن حال یہ ہے کہتا ہے اگر مال مل جائے تو میں بھی فلاں کی طرح خرچ کروں۔ کس کی طرح؟ تیسرے شخص کی طرح جو غلط کاموں میں مال خرچ کر رہا ہے، یعنی اگر مجھے بھی مل جائے تو میں بھی اس طرح جوا کھیلوں یا فلاں اور فلاں غلط کام کروں، میں بھی ہوں عیش و عشرت میں لٹاؤں، بس اس کی نیت یہی ہے، تو ان دونوں شخصوں کا گناہ برابر ہے۔ اب یہ بدقسمت نہ مال ہے نہ علم ہے، صرف بری نیت سے کہاں پہنچ گیا؟ برے مقام پہ، برے درجے پر۔ اچھا، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام ہمیں کیسی سوچ دینا چاہتا ہے؟ یہ سب کچھ ہمیں کس طرف لے جاتا ہے؟ پازیٹیو تھنکنگ کی طرف، ایک مثبت سوچ۔ اور چوتھے شخص کی سزا نیگیٹو تھنکنگ کی وجہ سے۔ آپ کچھ کر سکتے ہو، نہیں کر سکتے ہو، مگر ارادے تو اچھے رکھو، سوچو تو صحیح۔ سوچنے پر کیا قیمت آتی ہے آپ کی؟ کیا مشکل؟ جیسے پیچھے میں نے ذکر کیا نا کہ اچھی نیت رکھنے سے انسان اس پورے اجر کو پا لیتا ہے جو کسی کام کرنے والے کو ملتا ہے۔ اس میں ایک اور حدیث بھی ہے، حضرت انس کی روایت ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک سے واپس لوٹے تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے پیچھے کچھ لوگ مدینہ میں رہے، ہم جس گھاٹی یا وادی میں چلے وہ اجر و ثواب میں ہمارے ساتھ تھے، کیونکہ عذر نے ان کو روکا ہوا تھا، یعنی وہ جنگ میں شریک نہیں تھے لیکن پورا ثواب ان کو ملا، آنے کا ان لوگوں کے برابر اجر ملا جو جنگ میں شریک تھے۔ وہ پیچھے کیوں رہ گئے؟ کیونکہ ان کی ایک مجبوری تھی۔ تو اگر کسی حقیقی مجبوری کی وجہ سے آپ ایک کام نہیں کر پا رہے لیکن آپ کا ارادہ اور نیت اور تڑپ وہی ہے تو آپ اجر میں پیچھے نہیں ہیں۔ ایک ہے حقیقی عذر ہونا اور ایک ہے یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، منافقین والے بہانے۔ تو یہ ہم میں سے ہر شخص خود سوچ سکتا ہے، کیونکہ مدینہ میں پیچھے کون رہا تھا جنگ تبوک کے؟ 2 گروہ رہے تھے،
ایک سچے مخلص مومن رہے تھے اور دوسرے منافقین رہے تھے. ایک کے اوپر تو شدید وعید آئی اور ایک کو پورے اجر دے دیا گیا. فرق کس چیز کا تھا؟ منافقین کی پکڑ کیوں ہوئی؟ اور دوسری طرف انہی لوگوں کے ساتھ اسی شہر میں کچھ اور لوگ ہیں کہ جن کے آنسو بہتے تھے کہ ہم بھی یہ کام کر سکتے، ہم بھی جا سکتے. عذر نے ان کو روکا ہوا تھا. ان کو پورا پورا اجر گھر بیٹھ کے دے دیا گیا. بظاہر شکل کے اعتبار سے دونوں ایک ہی طرح کا کام کر رہے ہیں نا. بظاہر عمل تو ایک جیسا ہے، منافقین کا عمل بھی وہی ہے جو مخلص مسلمانوں کا ہے، لیکن دل کی کیفیت دونوں کی فرق ہے. تو پھر ہمیں بھی جائزہ کس چیز کا لینا ہے کہ ہمارے اندر کی کیفیت کیا ہے، اس کی فکر کرنی چاہیے. وہاں تو نہیں زنگ لگ رہا، وہ تو نہیں سخت ہو رہا، وہاں تو بے حسی نہیں. تو بے حد ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کا احتساب کرتے رہیں، اپنے خیالات، اپنے جذبات، اپنے احساسات، اپنے شوق، اپنے ارادے، ان کا مسلسل جائزہ لیتے رہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہمارا دل کیا چاہتا ہے، ہماری اپنی مرضی کیا ہے.